إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ ہماری گفتگو کا عنوان سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے حوالہ سے اس نسبت سے علم و عمل اور تعلیمات سید حجویر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اسی ضمن میں نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 کا آخری حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ بنیادی طور پر علم کے 3 ماخذ ہیں۔ پہلا قرآن مجید، دوسرا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا مغازی۔ مغازی سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات۔ بنیادی طور پر علم کے یہ 3 ماخذ ہیں۔ باقی جو دیگر جنہیں ہم علم کہتے ہیں، مثلا صرف، نحو، تفسیر، یہ سارے مدون علوم ہیں۔ ان کی تدوین ہوئی ہے باقاعدہ، چونکہ قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث مبارکہ سمجھنے کے لیے، مغازی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت تھی۔ جن چیزوں کی ضرورت تھی انہیں پھر مدون کیا گیا، ان کی تدوین ہوئی۔ بنیادی طور پر 3 جو ماخذ ہیں علم کے، وہ قرآن، حدیث اور مغازی۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھیں کہ عام طور پر 3 چیزوں کو علم سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 1 جہالت، نمبر 2 فن، نمبر 3 حقیقی علم۔
حدیث شریف میں ہے، ابو داؤد شریف 5012 نمبر حدیث مبارکہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من العلم جہلا، یعنی بعض علوم بھی جہالت ہوتے ہیں۔ مثلا جادو کرنا، جادوگری ہے علم، کہا علم جاتا ہے لیکن ہے جہالت۔ اسی طرح گانے گانا یا ناجائز شاعری کرنا جہالت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اسی طرح ناچنا، رقص کرنا، یہ بھی جہالت ہے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ شریعت اور طریقت دونوں میں رقص کی کوئی اصل نہیں۔ یہ عموماً جو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ذکر شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ ناچنے لگ جاتے ہیں۔ آج داتا صاحب کا عرس ہو رہا ہے، آپ جا کے دیکھیں ڈھول باج رہا ہے، لوگ ناچ رہے ہیں۔ جس کا عرس ہے وہ ہستی کہہ رہی ہے اپنی کتاب میں کہ جاننا چاہیے کہ شریعت اور طریقت دونوں میں رقص کی کوئی اصل نہیں ہے، اور مشائخ میں سے کسی ایک نے بھی اسے پسند نہیں فرمایا اور اس میں غلو نہیں کیا۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ خرافاتی لوگ اس کے بارے میں جتنے آثار یعنی دلائل وغیرہ جتنے حوالہ جات دیتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور محال ہے کہ بزرگان دین میں سے کوئی ایسی حرکت کرے۔ اب فرماتے ہیں کہ جو دین کے بزرگ گزرے ہیں ایسا ممکن ہی نہیں کہ ان میں سے کوئی بندہ ایسی حرکت کرے، ناچے، رقص کرے۔ پتہ چلا کہ آج جو ڈھول کی تھاپ پہ ناچ رہے ہیں لاہور میں داتا صاحب کے مزار کے پاس، ان کا نہ داتا صاحب کی تعلیمات سے تعلق ہے اور نہ داتا صاحب سے تعلق ہے۔ تفسیر بغوی کی پہلی جلد میں یہ لکھا ہوا ہے، اجمع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ان کل ما عصی بہ اللہ فہو جہالۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ ہر وہ علم جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہ جہالت ہے۔ امام بغوی لکھتے ہیں تفسیر بغوی میں کہ صحابہ اکرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہر وہ علم جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو وہ کیا ہے؟ جہالت۔ دیکھیں جادوگری، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے نا جادو، لہٰذا یہ علم نہیں، یہ جہالت ہے۔ گانے گانا، ناجائز شاعری کرنا، یہ بھی جہالت ہے۔ رقص کرنا وجد کے بہانے، وجد کوئی اور چیز ہے لیکن یہ یوں ہی ناچنے لگ جانا، یہ کیا ہے؟ جہالت۔ آگے چلیں، آگے ہے فن، اسے بھی علم کہا جاتا ہے، فن کو بھی علم کہا جاتا ہے۔ مثلا خطابت، تقریر کرنا، یہ ایک فن ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ لمبی چوڑی تقریریں کر لے، لوگوں کو اپنے الفاظ کے پیچوں میں الجھا لے، ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا عالم ہے۔ لیکن تقریر کرنا، خطاب کرنا کوئی عالم ہونے کی دلیل نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تقریر کرنا ایک فن ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیاتی علی الناس زمان قلیلا فقہاؤہ کثیرا خطباؤہ۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین کو سمجھنے والے لوگ کم ہوں گے اور خطیب زیادہ ہوں گے۔ پتہ چلا کہ خطاب کرنا ایک الگ چیز ہے اور دین کو سمجھنا ایک الگ چیز ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ دین کو سمجھنے والے لوگ کم ہوں گے لیکن خطیب بہت زیادہ ہوں گے۔ آج آپ کو کتنے خطیب نظر آ رہے ہیں؟ جہاں جائیں آپ کو تقریر کرنے والے خطیب نظر آئیں گے، بڑے خطیب۔ انٹرنیٹ پہ دیکھیں خطیب ہی خطیب، سوشل میڈیا پہ جائیں تقریر کرنے والے، شعلہ بیانی سے بڑھ کے شعلہ بیانی کرنے والی تقریریں موجود ہیں۔ لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین کو سمجھنے والے لوگ کم ہوں گے اور خطیب زیادہ ہوں گے۔ طبرانی 3041 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔
طبرانی کبیر میں، مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ ہے 143 نمبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ اندیشہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو منافق ہوں گے اور چرب زباں ہوں گے، زبان ان کی کینچی کی طرح چلتی ہوگی، چرب زبانی سے کام لیں گے، لیکن ہوں گے منافق۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ 5 گھنٹے مسلسل خطاب کرتا ہے، لوگوں کو اپنے الفاظ کے پیچوں میں الجھائے رکھتا ہے، لوگوں کے دل مو لیتا ہے الفاظ استعمال کر کر کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ اندیشہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو منافق ہوں گے اور چرب زباں ہوں گے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں فلاں بندہ 10 گھنٹے مسلسل تقریر کرتا ہے، کیا لفظوں کا چناؤ کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا عالم ہے، لیکن ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ کہیں وہ چرب زبانی کرنے والا منافق تو نہیں۔ یہ بات شروع کی ہے کہ تقریر کرنا، خطاب کرنا فن ہے، کیا ہے؟ علم نہیں، کہا علم جاتا ہے، لیکن جو حقیقی علم ہے وہ یہ نہیں، یہ ایک فن ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ قَصِيرٌ أُمَرَاؤُهُ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ كَذَّابٌ خُطَبَاؤُهُ مُرَاؤُونَ قُرَّاؤُهُ يَتَفَقَّهُونَ فِي غَيْرِ الدِّينِ يَأْكُلُونَ الدُّنْيَا كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک وقت ضرور آئے گا جب لیڈر کثرت سے ہوں گے مگر فقہا قلیل ہوں گے، لیڈر بڑے ہوں گے لیکن عالم فقہا کم ہوں گے۔ کذاب خطباء، ان کے خطیب جھوٹے ہوں گے۔ مراؤن قراء، قراء حضرات، قاری حضرات، قرآن پڑھنے والے قاری ریاکار ہوں گے۔ یتفقہون فی غیر الدین، لوگ دین کے علاوہ دوسرے علوم میں مہارت حاصل کریں گے، ان کا مطمع نظر دین نہیں ہوگا۔ دیکھیں ایک بندہ ہے، ایک بچہ ہے، میرا ہی بچہ ہے، میں اسے دین کے علم کے لیے داخل کراتا ہوں، لیکن اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میں دین پہ عمل کروں یا نہ کروں، میں تقریر ایسی کروں کہ لوگ میری تقریر پسند کریں، وہ اپنے الفاظ کا ایسا چناؤ کرے، وہ تقریریں تو یاد کر لے، لفظوں میں لوگوں کو الجھا تو لے، لیکن جو اصل مقصد ہے دین حاصل کرنے کا وہ ہے عمل کرنا، وہ عمل نہ کرے۔ اس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتفقہون فی غیر الدین، کہ لوگ دین کے علاوہ دوسرے علوم میں مہارت حاصل کریں گے، یعنی وہ فن تو تقریر کا سیکھ لے گا، اس کا مطمع نظر دین پہ عمل کرنا نہیں ہوگا، اس کا مطمع نظر لوگوں کو لفظوں میں الجھانا ہوگا، میں اچھا خطیب بن جاؤں، اچھا مقرر بن جاؤں، لوگ میری گفتگو سن کے آش آش کر اٹھیں، جب میں گفتگو کرنے کے لیے آؤں تو لوگوں کے دلوں میں ایک ہلچل مچ جائے، لوگ مجھ سے متاثر ہو۔ یہ کیا ہے؟ دین کے علاوہ سوچ ہے، یہ دین کی سوچ ہے نہیں۔ دین کی سوچ یہ ہے کہ علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ اس پہ عمل کروں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاکلون الدنیا کما تاکل النار الحطب، پھر ان کے متعلق حضور نے فرمایا کہ دنیا کا مال اس طرح کھائیں گے جس طرح آگ ایندھن کو کھاتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لیے دین سیکھتے ہیں، دین کے علاوہ علوم حاصل کرتے ہیں، یہ ریاکار کاری لوگ ہیں، یہ جاہل خطیب لوگ ہیں جن کے متعلق حضور نے یہ فرمایا یہ دنیا کو اس طرح کھائیں گے جس طرح آگ ایندھن کو کھاتی ہے۔ کنز الامال 29078 نمبر حدیث مبارکہ۔ دو چیزیں ہو گئی، جہالت اور فن، تیسری چیز ہے حقیقی علم، علم حقیقی۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 چیزوں کو عموماً علم کہا جاتا ہے، جہالت، فن اور حقیقی علم۔ 2 چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی مختصراً، اب تیسری چیز ہے۔ سنیے حقیقی علم کیا ہے؟ حقیقی علم وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو، اس کے علاوہ کوئی علم نہیں۔ جو حقیقی علم ہے
وہ یہ ہے کہ اس علم سے اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ علماء نے علم کی جو تعریف کی ہے، جسے علم کہا جاتا ہے، جو حقیقی علم ہے، وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں، اس تعریف کو پڑھنے لگا ہوں، پھر آپ کو ترجمہ بتاؤں گا۔ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ نے مرکات میں یہ تعریف بیان کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں العلم نور فی قلب المؤمن مقتبس من مصابیح مشکات النبوۃ من الاقوال المحمدیۃ والافعال الاحمدیۃ والاحوال المحمودیہ۔ آپ لکھتے ہیں کہ علم ایک نور ہے جو مومن کے قلب میں موجود ہوتا ہے۔ آتا کہاں سے ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ فانوس نبوت کے طاق سے چھن چھن کر کے پھوٹنے والے اقوال محمدیہ اور افعال احمدیہ اور احوال محمودیہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ فانوس نبوت کے طاق سے جو چھن چھن کے آتا ہے وہ اقوال محمدیہ، افعال احمدیہ اور احوال محمودیہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ کرتا کیا ہے؟ جب اس طرح علم حاصل کیا جاتا ہے تو پھر کرتا کیا ہے کہ یہتدی بہ الی اللہ و صفاتہ و افعالہ و احکامہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح فانوس نبوت کے طاق سے چھن چھن کے اقوال محمدیہ، افعال احمدیہ اور احوال محمودیہ سے آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال اور احکام کی طرف رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے علم کی تعریف، جسے علم کہا جاتا ہے۔ پھر یہ جو حقیقی علم ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں جو فرمایا گیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پہلی ہے علم کتاب یعنی ظاہری علم، اور دوسری ہے حکمت یعنی باطنی علم۔ حقیقی علم کی کتنی قسمیں؟ دو۔ کون کون سی؟ ظاہری اور باطنی۔ اب علم ظاہر کے حوالے سے چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکات شریف میں 257 نمبر حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا، علم سکھانے والا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں 80 ہجری میں پیدا ہوا اور میں نے اپنے والد کے ساتھ 96 ہجری میں حج ادا کیا۔ کہتے ہیں میں اس وقت 16 سال کی عمر کا جوان تھا۔ جب میں مسجد حرام میں داخل ہوا اپنے والد کے ساتھ تو میں نے ایک بڑا عظیم حلقہ دیکھا۔ حلقہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ایک حلقہ بنا کے، کہتے ہیں بہت بڑا حلقہ دیکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں حج پہ گیا 16 سال کی عمر میں والد کے ساتھ حرم شریف میں داخل ہوا تو میں نے ایک بڑا عظیم حلقہ دیکھا۔ میں نے اپنے والد ماجد سے عرض کیا یہ کس کا حلقہ ہے؟ تو میرے والد نے مجھے بتایا کہ یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ ہے۔ کہتے ہیں میں شوق زیارت سے جلدی سے میں آگے بڑھا۔ جب میں آگے بڑھا تو میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تفقہ فی الدین اللہ کفاہ اللہ تعالی مہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ کہتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ تعالی مہمہ۔ حضور نے فرمایا جس نے دین کی فقہ حاصل کی اللہ اس کے تمام مہمات حل کر دے گا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ جو علوم ہیں ظاہری علوم کے حوالے سے میں آپ کو احادیث سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا کیا عالم تھا۔ آپ فرماتے ہیں وَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ مَا مِن کتاب اللہ سورۃ الا انا عالم حیث نزلت وما من آیت الا انا عالم فیما انزلت۔ اب کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی صورت نہیں
جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ کہاں نازل ہوئی، اور کوئی ایسی آیت نہیں کہ جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنِّي تَبْلُغُهُ الْإِبِلِ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ، کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی کتاب اللہ کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے اور میرا اونٹ اس تک پہنچ سکتا ہے، تو میں اس کی طرف اپنا اونٹ ضرور دوڑا دوں گا۔ یہ ہے وہ علم جس کی تڑپ حضور کے غلاموں کو تھی۔ کہتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ قرآن کا علم مجھ سے زیادہ رکھتا ہے اور میرا اونٹ وہاں تک پہنچ سکتا ہے، کہتے ہیں میں ضرور اپنے اونٹ کو دوڑا دوں اس کی طرف۔ بخاری شریف 5002 نمبر، مسلم شریف 6333 نمبر حدیث مبارکہ۔ آگے علم باطن، اس علم کا تعلق نفس کی اصلاح سے ہے۔ اس علم سے دل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ سارے علم اور تمام تر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی اخلاص پر ہے جو اس علم سے پیدا ہوتا ہے۔ علم باطن سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور اخلاص وہ چیز ہے کہ ہمارے سارے علم اور ہمارے سارے اعمال کی قبولیت کا مدار اخلاص پر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر ایسا عمل، توجہ سے سماعت فرمائیے یہ جملہ، ہر ایسا عمل جس میں اخلاص نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ جس میں ذرہ بر ملاوٹ آ جائے، جس میں ذرہ بر ملاوٹ آ جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہ عمل ہے جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہو۔ یہ ایک اصول ذہن میں رکھیں، کوئی بندہ کسی بھی دھوکے میں نہ رہے کہ میں چلو ایسا نیکی کا کام کر رہا ہوں، ساتھ یہ بھی نیت رکھوں کہ چلو یار لوگ اس طرح کہیں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل قبول ہے جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 269۔ پتہ چلا کہ حکمت ایک بہت بڑی بھلائی کا نام ہے، جسے حکمت مل جائے اسے بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ تفسیر بیضاوی میں امام بیضاوی نے سورہ بقرہ کی وہ آیت جو بھی میں نے تلاوت کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حکمت کیا ہے۔ اب یہ سمجھے کہ حکمت کسے کہا جاتا ہے۔ الحکمت ما تکمل به نفوسهم من المعارف والاحکام، یعنی حکمت وہ چیز ہے جس سے لوگوں کے نفوس معارف اور احکام سے لبریز ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے معارف اور جو احکام ہیں ان سے لوگوں کے نفوس لبریز ہو جائیں، بھر جائیں، اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ علامہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے الحکمت جند من جنود اللہ، یعنی حکمت اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، یرسلہ اللہ الی قلوب العارفین، جسے اللہ تعالیٰ عارفوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ کیا؟ حکمت کیا ہے؟ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر، اور اللہ اسے عارفوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تفسیر بحر المحیط کی پہلی جلد میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کے ذیل میں یہ تفسیر لکھی ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو خلاد رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رأیتم العبد یعطا زہدا فی الدنیا وقلۃ منطق فاقتربوہ فانہ یلقی الحکمہ۔ حضور فرماتے ہیں جب تم کسی بندے کو دیکھو جسے دنیا سے بے رغبتی اور کم گوئی عطا ہوئی ہو، فاقتربوہ فانہ یلقی الحکمہ، تو اس کے قریب ہو جاؤ، اسے حکمت دی گئی ہے۔ یہ کون سی دو صفتوں کا مالک بندہ جس کے قریب ہونے کے لیے حضور نے فرمایا جو دنیا سے بے رغبت ہے اور بہت کم بولتا ہے۔ اگر دیکھنا ہو کہ کون سا ایسا بندہ ہے جس کے دل میں اللہ نے حکمت ڈالی ہے تو حضور نے دو نشانیاں بتا دی۔
پہلی نشانی وہ دنیا سے بے رغبت ہوگا، اور دوسری نشانی بہت کم بولے گا۔ وہ چرب لسان نہیں ہوگا، چرب زبان نہیں ہوگا، بلکہ کم بولے گا اور دنیا سے بے رغبت۔ یہ نہیں کہ صبح بھی وہ دنیا اکٹھی کرتا رہے، رات کو بھی اکٹھی کرتا رہے، دین کے کاموں میں بھی وہ دنیا ہی اکٹھی کرتا رہے، چاہے 10 گھنٹے لمبی تقریریں کر لے، بینک بیلنس بنا رہا ہے۔ جو حضور نے نشانیاں بتائی ہیں وہ نشانیاں اس میں نہیں ہیں۔ اس کے سینے میں حکمت نہیں، اس کے سینے میں فن ہے، اس کے سینے میں جہالت ہو سکتی ہے، اس کے سینے میں حقیقی علم نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ شعب الایمان 4985، ابن ماجہ شریف 4101 میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ ایک فقیہ من عالم، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے بھاری ہے۔ ایک عالم ایک طرف اور 1000 عبادت گزار جو عالم نہیں وہ دوسری طرف۔ حضور فرماتے ہیں ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے بھاری ہے۔ ترمذی شریف 2681، ابن ماجہ شریف 222 نمبر حدیث مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ پھر میں آپ کو دادا صاحب اسی حوالے سے، یہ میں آپ کو علم کی مختلف قسمیں بتا رہا تھا تاکہ بنیادی چیزیں قرآن و احادیث سے آپ سمجھ جائیں کہ جس چیز پہ داتا صاحب نے زور دیا وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا بنیاد میں۔ اب بڑا سمجھنے والا بیان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ طبرانی اوسط میں 5171 نمبر حدیث مبارکہ اور مجمع الزوائد میں 495 نمبر حدیث مبارکہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ساری دنیا سے جتنے بھی حضور کے غلام ہیں سب سے خطاب ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو عالمن، عالم بن جاؤ، اغدو عالمن، عالم بن جاؤ، او متعلمن، یعنی اگر سارے عالم نہیں بن سکتے، پہلے نمبر پہ حضور نے فرمایا علم حاصل کرو، عالم بنو۔ اگر سارے علم حاصل نہیں کر سکتے، سارے عالم نہیں بن سکتے، کوئی تمہارے معاملات ایسے ہیں، او متعلمن، پھر عالم کا شاگرد بن جاؤ، علم سیکھنے والے بن جاؤ۔ اگر تم سارے عالم کے شاگرد بھی نہیں بن سکتے، علم سیکھنے والے بھی نہیں بن سکتے، تو حضور نے فرمایا او مستمعن، یا عالم کو سننے والے بن جاؤ، عالم کو سننے والے بن جاؤ۔ اگر سارے عالم کو سننے والے بھی نہیں بن سکتے تو حضور نے فرمایا او محبن، عالم کے حبدار بن جاؤ، علماء سے محبت کیا کرو۔ پہلے فرمایا عالم بن جاؤ، پھر فرمایا عالم کے شاگرد بن جاؤ، پھر فرمایا ان کو سننے والے بن جاؤ، پھر فرمایا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ پھر حضور نے فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتُهْلِكَ، حضور نے فرمایا 5ویں نمبر پر جو چیز ہے وہ نہ بننا، 5ویں چیز نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ مجھے بتائیے کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں کہ عالم بن جاؤ، عالم کا شاگرد بن جاؤ، عالم کو سننے والے بن جاؤ، عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، 5ویں چیز نہ بننا، یہ 5ویں چیز کیا ہے؟ یعنی علماء کے دشمن نہ بننا، علماء پہ بکواس نہ کرنا، علماء کی شان میں گستاخیاں نہ کرنا، علماء کی بے ادبی نہ کرنا، وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج دیکھ لو سوشل میڈیا پہ کچھ نوجوان کس طرح علماء پہ، صحابہ پہ، اولیاء پہ کس طرح اپنی زبانیں تان دراز کر رہے ہیں۔ اگر وہ زبانیں تان دراز کر رہے ہیں تو ایسے جہلمیوں کو اور ایسے بے مہاروں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جو ان 4 کیٹیگریز میں نہیں آتا 5ویں میں آتا ہے تو میرے حضور نے فرمایا وہ ہلاک ہوگا، وہ دنیا میں بھی ہلاک ہوگا اور آخرت میں بھی ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عطا تابی فرماتے ہیں کہ مجھ سے مسعر نے کہا زدتنا خامسۃ لم تکن عندنا، انہوں نے کہا کہ آپ نے 5ویں چیز کا ذکر کیا ہے جو ہمارے علم میں نہیں۔ فرمایا والخامسۃ ان تبغض العلم واہلہ، کہتے ہیں 5ویں چیز یعنی ہلاکت یہ ہے کہ تم علم اور اہل علم سے نفرت کرو۔ طبرانی صغیر کی 2 جلد میں 9 نمبر صفحے پہ یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ وہ ضروری چیز تھی جو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اس پہ داتا صاحب نے کتنا زور دیا۔
آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جنہیں ہم ولی مانتے ہیں، جنہیں ہم ولی مانتے ہیں، وہ علم سے اور عمل سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس پہ میں نے آپ کو علم کے حوالے سے بتایا کہ علم عموماً 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے، پھر تینوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے علیحدہ علیحدہ قرآن و احادیث کے دلائل سے آپ کے سامنے رکھی، آپ کو حکمت کے متعلق بتایا، علم کے متعلق بتایا، فن کے متعلق بتایا، جہالت کے متعلق بتایا۔ یہ ساری تفصیل اس لیے بتائی کہ جس بات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی اس میں اہمیت کیا ہے، اور جنہیں ہم ولی اللہ مانتے ہیں، جنہیں ہم صوفی مانتے ہیں، ان کے سامنے ان علوم کی قدر کتنی ہے۔ حضور داتا صاحب جو ہیں بہت بڑے عالم تھے اور بچپن سے ہی علم کا شوق تھا۔ آپ نے اپنے زمانے کے جلیل القدر علماء سے اکتساب فیض کیا، علم حاصل کیا۔ پھر صرف اپنے علاقے کے نہیں، لکھا ہوا ہے کہ شام، عراق، بغداد، مدائن، فارس، کوستان، آذربائیجان، تبرستان، خورستان، خراسان اور ماوراء نہر کے جو اسلامی صوبے تھے، وہاں کے تمام مشہور علماء اور فضلاء سے شرف تلمذ کیا، یعنی علم حاصل کیا آپ نے۔ آپ خود فرماتے ہیں، حضور داتا صاحب کشف المحجوب میں خود فرماتے ہیں کہ صرف خراسان ملک کے اندر میں نے 300 مشائخ کی خدمت میں حاضری دی۔ پروفیسر نکلسن جو کیمبرج یونیورسٹی میں عربی اور فارسی کے استاد رہے ہیں، انہوں نے کشف المحجوب شریف کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا۔ وہ حضور داتا صاحب کے علم کے شوق کے متعلق لکھتے ہیں، کون؟ پروفیسر نکلسن لکھتے ہیں کہ آپ نے اسلامی مملکت کے دور دراز علاقوں کا سفر کیا، شام سے ترکستان تک اور سندھ سے بحر کیسپین تک کا علاقہ حصول علم کے لیے داتا صاحب نے چھان مارا۔ پھر داتا صاحب کی نظر میں علم کی اہمیت، وہ بزرگ جن کا عرس ہے، جن کے دربار کے سامنے آج لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، چرس کے سوٹے لگا رہے ہیں، نشہ کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ناچ رہے ہیں، اس بابے کی تعلیمات کیا ہیں؟ کیا وہ بابا ایسے جاہلوں کو پسند کرتا ہے؟ ایسی جہالت کو ماننے والا کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتا ہوں۔ کشف المحجوب شریف جو آپ کی کتاب ہے، داتا صاحب نے کتاب جب شروع کی تو کتاب کا پہلا باب جو باندھا، اس باب کا نام ہی اسبات علم ہے۔ اسبات علم، کشف المحجوب شریف کا پہلا باب۔ اللہ اکبر۔ پھر اس باب کو شروع کرنے سے پہلے آپ لکھتے ہیں کہ تمام اہل تصوف صاحب علم ہوئے ہیں۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ جتنے بھی صوفی ہوئے ہیں صاحب علم ہوئے ہیں، کوئی بھی جاہل صوفی نہیں۔ آپ لکھتے ہیں تمام اہل تصوف صاحب علم ہوئے ہیں اور اپنے مریدوں کو علم سے بہرہ کرتے رہے ہیں اور ان کو تحصیل علم پر، مداومت پر زور دیتے رہے ہیں۔ آپ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت داؤد طائی بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، بہت بڑے صوفی ہوئے ہیں، آپ لکھتے ہیں کشف المحجوب شریف میں کہ جب حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم حاصل کر لیا، ظاہری علوم حاصل کر لیے، تو انہیں پیشوائی کا مقام مل گیا کہ وہ کسی مسجد میں جا کے کہیں جا تبلیغ کر سکتے تھے، جمعے پڑھا سکتے تھے۔ آپ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب علم حاصل کر لیا، پیشوائی کا مقام مل گیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آ گئے اور پوچھا حضرت علم حاصل کر لیا، اب کیا کروں؟ وہ کوئی اس صدی کا پیر نہیں تھا، وہ اس صدی کا صوفی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ جب کہا نا حضرت علم حاصل کر لی ہے، اب کیا کروں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اب عمل کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں فرمایا فلاں مسجد میں جا کے جمعہ پڑھانا شروع کر دینا، فلاں علاقے میں چلے جاؤ وہاں جا کے دارالفتاح کھول لو۔ فرمایا اب عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ علم بلا عمل ایسے جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ ایسا علم کسی کام کا نہیں، علم بغیر عمل کے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ پھر کشف المحجوب شریف میں آپ نے فرمایا کہ علم کو ہمیشہ عمل کے دوش بدوش ہونا چاہیے، یعنی علم تے عمل
موڈے نال موڈا لا کے کھلوتے ہوں. علم اور عمل ہمیشہ انہیں دوش بدوش ہونا چاہیے. اس کے بعد حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا: المتعبد بلا فقہ کالحمار فی طاحونۃ. آپ نے حضور کی یہ حدیث نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے علم عبادت گزار، ایسا عابد جو عالم نہیں، بے علم عبادت گزار ایسا ہے جیسے خراس کا گدھا ہوتا ہے. یعنی جو خراس کا گدھا ہوتا ہے وہ گھومتا رہتا ہے لیکن کوئی راستہ طے نہیں کر پاتا، وہ اسی ایک چکر میں گھومتا رہتا ہے. دو طبقے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو علم کو عمل پر ترجیح دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو عمل کو علم پر ترجیح دیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ دونوں عقیدے باطل ہیں. کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ داتا صاحب نے، کہ یہ دونوں عقیدے باطل ہیں، کیونکہ عمل بغیر علم کسی طرح بھی عمل کہلانے کا مستحق ہی نہیں. پھر عمل وہی صحیح ہوتا ہے جو علم کی روشنی میں حاصل ہو. اسی طرح علم کی عمل پر فضیلت سمجھنا بھی غلطی ہے. یہ داتا صاحب لکھا ہے، آپ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ علم کی عمل پر فضیلت سمجھنا بھی غلطی ہے، کیونکہ ایسا علم جس پر عمل نہ ہو اسے علم نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح آپ نے فرمایا جو علم سے دنیا کی عزت اور مرتبہ چاہتا ہے عالم نہیں ہوتا، کیونکہ دنیاوی جاہ و مرتبت جہالت سے تعلق رکھتے ہیں. پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے فائدہ علم سے پناہ مانگی ہے. داتا صاحب نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. کشف المحجوب شریف میں داتا صاحب نے یہاں پہ وہ دعا حضور کی نقل فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے: اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر علم نہ ہو تو انسان پر لطائف خدا بندی کا کوئی راز ظاہر نہیں ہوتا، اور جب علم موجود ہو تو آدمی پر ہر مقام کے مشاہدہ اور مرتبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. یعنی آدمی ہر مقام کے مشاہدے اور مرتبے کا سزاوار ہوتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمام علوم کا حاصل کرنا بھی فرض نہیں، یعنی کہ بندے پہ سارے علوم حاصل کرنا فرض ہے، بلکہ صرف اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جتنا شریعت سے متعلق ہو. ہمارے جو اولیاء اکرام ہیں یہ سارے علم پہ بڑا زور دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ سمجھے کہ داتا دربار کے باہر جو ڈھول پہ آج اچھی تھاپ لگا کے ناچ رہے ہیں یہ کوئی صوفی ہوں گے. ان کا نہ اہل سنت سے تعلق ہے، نہ ان کا اولیاء اکرام اور صوفیاء سے تعلق ہے. جو جاہل ہیں ان کا کوئی سٹیٹس نہیں، جاہل بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. میں آپ کو حضرت سلطان العارفین باہو سلطان رحمت اللہ تعالی، ہمارے ہر صوفی کی یہی تعلیم ہے. کوئی صوفی ہمارا جاہل نہیں. جو صوفی ہیں وہ عالم ہے اور علم کو ترجیح دیتے ہیں، جہالت کو ترجیح نہیں دیتے. سلطان العارفین سخی سلطان باہو علیہ رحمہ نے فرمایا کہ علم و بات جو فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو، سہور آندی کرے عبادت اللہ تھی بیگانہ ہو. غفلت تھی نہ کلسن پردے دل جاہل بت خانہ ہو. میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا یار یگانہ ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.